والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اعمالہم کسراب، ان کے اعمال سراب کی طرح ہیں. قرآن مجید میں مختلف لوگوں کی حالتوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں دی گئی. منافقین کی بھی 2 مثالیں دی گئی. کہاں؟ سورۃ البقرہ کی شروع میں. کیا مثالیں؟ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ایک نار سے دی گئی، اور پھر دوسری او کصیب، بارش سے دی گئی، پانی سے. ٹھیک ہے. علم اور ہدایت والوں کی بھی 2 مثالیں بیان کی گئی سورۃ الرعد میں. آیت 17 ہے انزل من السماء ماء، وہاں بھی بارش کی مثال ہے. فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا ومما یوقدون علیہ فی النار، وہاں بھی پانی اور آگ ہے. منافقین کی مثال بھی پانی اور آگ سے دی گئی، اور یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ پانی سے بات سمجھائی گئی. والذین کفروا اعمالہم کسراب، اہل کفر جو بھی کام کرتے ہیں ان کے اعمال کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ سراب کی طرح. دیکھیے سراب اور شراب دونوں ملتے جلتے لفظ ہیں، ایک مشین اور ایک مسین. شراب کس کو کہتے ہیں؟ پینے والی چیز کو، ڈرنک. سراب بھی شراب ہی کی طرح سمجھا جاتا ہے، پینے والی چیز، پانی، لیکن حقیقت میں پانی نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ جو لوگ کفر کر رہے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، جن کے پاس نور نہیں، ان کے اعمال، نمائشی عمل، بظاہر کام بہت بڑے بڑے ہیں، بڑے بڑے کام کرتے ہیں. وہ بھی دنیا کو سنوار ڈالا انہوں نے بزعم خود، لیکن وہ شراب کی طرح نہیں، سراب کی طرح ہے. سیراب کرنے والے نہیں، سراب ہیں. سراب جو بظاہر پانی لگتا ہے لیکن ریت ہوتی ہے، جس کو خاص زاویے سے دیکھے تو یہ لگتا ہے جیسے پانی بہ رہا ہو، لیکن جب پاس پہنچتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. بقیعۃ، ایک ہموار میدان میں، صحرا میں. یحسبہ الظمآن ماء، جس کو پیاسا پانی سمجھتا ہے. ظمآن رحمان کی طرح مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ شدید پیاسا. تو صحرا میں دوپہر کے وقت ریت اس طرح چمک رہی ہوتی ہے جیسے پانی ہو. تو جو لوگ پانی کی تلاش میں ہوتے ہیں وہ بعض اوقات میلوں سفر کرتے ہیں اور دور سے ان کو ریت کا تودا ایسے نظر آتا ہے، یہ ریت کا علاقہ جیسے وہاں پانی ہے. جب وہاں پہنچتے تو پانی نہیں ہوتا، پھر آگے جاتے ہیں، پھر دھوکہ کھاتے، پھر دھوکہ کھاتے. تو کفار بھی دراصل دھوکے میں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں. سورۃ کہف میں بھی آپ نے پڑھا تھا، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. جس طرح سراب کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹھاٹھے مارتا پانی، یہ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے اعمال بہت زبردست ہیں. حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئیں گے، یعنی قیامت کے دن یا موت کے وقت، لم یجدہ شیئا، نہیں پائیں گے اس کو کچھ بھی، وہاں تو کچھ ہوگا ہی نہیں. تو کفار کے لیے موت کا وقت سراب کی طرح ہے، ساری زندگی تھکتے ہیں، لیکن جب جزا کا وقت آتا ہے تو کچھ بھی نہیں ان کے لیے، سب کچھ ختم ہو گیا. ووجد اللہ عندہ، اور پایا اللہ کو اس کے پاس، اب تو اللہ سے ملاقات کا وقت ہے. فوفاہ حسابہ، تو اس نے پورا پورا دے دیا ان کو ان کا حساب کر کے کہ تم نے تو کچھ بھی یہاں کے لیے اور میرے لیے نہیں کیا تھا، اب کوئی بدلہ نہیں تمہارے لیے. واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. مت ریجھو دنیا میں ترقی کرنے والوں پہ، جنہوں نے اپنی دنیا کو بہت کامیاب بنا لیا اور بہت کچھ سمجھتے ہیں اس کو، لیکن حقیقت میں موت کے وقت انہیں کوئی بھی چیز فائدہ نہ دے گی. دوسری مثال، او یا کظلمات، اندھیروں کی طرح، فی بحر لجی، گہرے سمندر میں، عمیق سمندر میں. لجی بہت پانی والا، گہرا. موجزن، یغشاہ موجن، ڈھانپتی ہے اس کو موج، من فوقہ موج، اس کے اوپر ایک اور موج، من فوقہ سحاب، اس کے اوپر بادل. گہرا سمندر، سمندر کی تہہ، اس کے اندھیرے کو سوچو کہ جس پر ایک موج، موج کے اوپر پھر موج، موج کے اوپر پھر بادل. ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے اس میں سے بعض کے اوپر بعض، جیسے نور علی نور تھا، یہاں ظلمات بعضها فوق بعض ہے. اتنا اندھیرا
ایسی لا علمی، ایسی جہالت، ایسا کفر. اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، جب اپنا ہاتھ بھی نکال کے دیکھے تو وہ بھی نظر نہ آئے اس کو. کیونکہ اللہ نے ہدایت کی نشانیاں تو انسان کے اپنے جسم میں بھی رکھ دی ہیں، لیکن جن کے اندر نور نہیں ہوتا ان کو اپنے ہاتھوں سے بھی کوئی رہنمائی نہیں ملتی کہ کس نے بنائے اور کیسے بنائے، کیوں بنائے. اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اتنا اندھیرا کہ اپنا آپ بھی نظر نہیں آتا. ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور، اور جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے اس کے لیے تو کوئی نور ہے ہی نہیں. جس کو اللہ ہدایت نہ دے اس کے لیے کوئی ہدایت کا راستہ نہیں. اب یہاں اس بات کو ایک کس مثال سے سمجھایا گیا؟ گہرے سمندر کے اندھیروں سے. کبھی آپ نے دیکھے تصویریں جو آج کل گہرے سمندر سے جو مختلف طرح کے جانور اور مختلف قسم کی وہ دکھاتے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے، پروفڈ فیکٹ ہے کہ سب سے زیادہ اندھیرا زمین پر نہیں سمندر کے اندر ہے. اصل بات یہ ہے کہ سمندر کے پانی کے اوپر جب روشنی پڑتی ہے تو 30% سن لائٹ جو ہوتی ہے وہ سمندر کی جو سطح ہوتی ہے اسی سے ریفلیکٹ ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ وہ وہیں سے ہی کیا ہوتا ہے، واپس شعاعیں نکل رہی ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ایک خاص حد تک صرف نیلے رنگ کی لائٹ جاتی ہے، باقی سارے رنگ پانی میں جذب ہوتے جاتے ہیں. سورج کی روشنی اگر پڑے بھی نا سمندر پہ تو 200 میٹر تک صرف نیلا رنگ ہوتا ہے. روشنی کے کئی رنگ ہیں نا، ویب گوائر جو ہے 7 رنگ ہیں، تو باقی سارے رنگ جو ہوتے ہیں وہ مختلف پانی کی لہروں میں جذب ہوتے جاتے ہیں، اس سے آگے پینیٹریٹ نہیں کر سکتے. 200 میٹر تک صرف نیلا رنگ جاتا ہے. اس کے بعد اگر صرف نیلا رنگ ہے تو لائٹ نہ ہونے کے برابر رہ جاتی. 1000 میٹر کی گہرائی پر بالکل لائٹ نہیں جاتی، جتنا بھی تیز سورج ہو 1000 میٹر تک کچھ بھی نہیں ہوتا، مکمل اندھیرا ہوتا ہے. جہاں پر جانوروں کی آنکھیں بھی نہیں ہوتی، ضرورت ہی نہیں ان کو آنکھوں کی، کیونکہ آنکھوں سے دیکھنا ہی نہیں ان کو. اس لیے آپ نے کئی ایسے تصویروں میں دیکھے ہوں کہ جانور ان کے اپنے جسم سے روشنی نکل رہی ہوتی ہے لیکن ان کی کوئی آئیز اس طرح نہیں ہوتا. سینسرز ہوتے ہیں جس کے ذریعے وہ دشمن کو پہچانتے ہیں، خوراک کی پہچان کرتے ہیں. جیسا ماحول اللہ نے ویسے ہی لوگوں کو اسباب دیے. اونٹ کو جو بنایا تو اس کو اس کے ماحول کے مطابق بنایا صحرا میں چلنے کے لیے. تو سمندر کا پانی جہاں زیادہ گہرا ہوتا ہے وہاں پر زیادہ ڈینسٹی ہوتی ہے اور اس کے اوپر اتنا ہی کم، یعنی اس کی جو شدت ہوتی ہے وہ بھی، یعنی پانی کا جو بوجھ ہوتا ہے یا پریشر ہوتا ہے وہ بھی اسی کے مطابق ہوتا ہے. جو شیلو ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے، جو زیادہ گہرا ہوتا ہے اس کا اتنا ہی. تو وہاں روشنی بالکل نہیں جاتی. اسی طرح ایک ہوتا ہے عام کفر. عام کفر جو ہوتا ہے اس میں تھوڑی سی پینیٹریٹ کر جاتی ہے لائٹ، تھوڑی سی کوئی بات بتائے نا سن لیتے، اچھا پردہ پھٹ جاتا ہے، تھوڑی روشنی مل جاتی ہے، لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. لیکن جہاں پر شدید قسم کا کفر ہوتا ہے، جو صرف خود اپنی ذات کی حد تک انکاری نہیں ہوتے بلکہ دوسروں کو بھی پریچ کرتے ہیں، وہاں پہ روشنی نہیں پہنچتی. کچھ لوگوں کو اگر آپ دین کی بات بتائیں تو وہ سن لیتے ہیں، ان کے دل کھل جاتے ہیں، وہ ہدایت پر آ جاتے ہیں. کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی صورت بھی نہیں مانتے، جیسے ابو جہل ہے اور فرعون تھا، نہیں مانے. لوگوں کے بھی درجے ہوتے ہیں، جس طرح ایمان والوں کے درجے ہوتے ہیں، جیسے نور علی نور ہوتا ہے، اسی طرح اندھیروں کے بھی درجے ہوتے ہیں. ہوپ لیس کیسز ہوتے ہیں. کوئی بات آپ کی، کوئی چیز کسی طرف سے بھی اندر نہیں جانے کا نام لیتی. پھر آپ دیکھیں کہ لہریں جو بنتی ہیں سمندر کے اندر وہ بھی کہاں بنتی ہیں؟ ہلکے پانی میں. جتنی گہرائی ہوتی ہے وہاں پر زیادہ لہریں ہوتی ہیں. ایک لہر ادھر جا رہی اوپر کی سطح پہ، دوسری طرف جا رہی، یعنی اپوزٹ لہریں اندر سے جا رہی ہوتی ہیں. کلر بھی پانی کے مختلف ہوتے ہیں. تو اسی طرح جیسے سمندر کے رنگ مختلف ہیں، انسانوں کے رنگ بھی مختلف ہیں. تو ہدایت اسی کو ملتی ہے جو اندھیروں سے باہر آنا چاہتا ہے، اور جس کے لیے اللہ ہی نے نور کا فیصلہ نہ کیا ہو پھر وہ نور نہیں پا سکتا. ایسے لوگوں کے سامنے دلیلیں، عقل کی باتیں، لاجک، آیات، کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی. اور بعض اوقات ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے آپ کی باتیں باؤنس کر رہی. ریسنٹلی مجھے کسی ایسے شخص سے ملنے کا اتفاق ہوا جو
دین کے بارے میں کوئی بات نہیں سننا چاہتا. تو میں نے غور کیا کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ وہ خود کیا کہہ رہا ہے. وہ اپنی ہی بات کو خود ہی کنٹرڈکٹ کر رہا تھا, اپنے ہی کیے ہوئے سوال کو بھول رہا تھا. اور مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کسی چیز کے آپ آس پاس گھومتے جاتے ہیں نا اور رستہ دیکھتے ہیں کہ کہیں سے تو اندر جانے کا رستہ ملے. یہ لگتا تھا کہ جیسے وہ مضبوط قسم کی وال ہوتی ہے نا کوئی, کہ جس میں آپ نہ کوئی کیل ٹھوک سکتے ہیں اور نہ ہی آپ اس کو توڑ سکتے ہیں, نہ ہی آپ کوئی اس میں دروازہ پاتے ہیں, کوئی رکھنا نہیں ہوتا, کسی طرف سے بھی اندر جائے. کچھ کوئی بند قلعے میں ہوتا ہے نا جیسے, تو بعض اندھیرے اس قسم کے ہوتے ہیں, کچھ میں تو کریک جلدی ہو جاتے ہیں کیونکہ ہر انسان اپنے ماحول سے کنڈیشنڈ ہوتا ہے. کچھ نہ کچھ لیئرز اوپر پڑی ہوئی ہوتی ہیں اندھیروں کی, ہم میں سے ہر ایک کے اوپر. کوئی ادھر سے نظریات سنے, کوئی ادھر سے سنے, کوئی ادھر سے سنے. اگر آپ مشاہدہ کریں نا تو بچے جیسے چھوٹے ہوتے ہیں نا ان کے کوشچن اور طرح ہوتے ہیں, ذرا بڑے ہوتے جاتے ہیں اور طرح ہوتے ہیں, چھوٹے اور بڑے ہوتے ہیں اور طرح ہوتے ہیں. تو میں سوچتی ہوں کہ فرق کیسے آ رہا ہے, کیوں آ رہا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ جو باتیں سن کے آتے ہیں نا اس کی لیئرز ان کے اوپر پڑی ہوئی ہوتی ہیں, پھر آپ ایک اتارتے ہیں دوسری اتارتے ہیں تو کہیں نہ کہیں موقع آ جاتا ہے کہ آپ اندر گھس جاتے ہیں, جلدی پھٹ جاتے ہیں پردے. لیکن کچھ پردے بڑے سخت ہوتے ہیں. آپ کسی ایسے مکان کا تصور کریں کہ جس میں آپ ہوں اور اس میں کچھ نہ کچھ سوراخ ہے, کہیں نہ کہیں سے روشنی کی چھوٹی سی بھی کرن آ جاتی نا پورے کمرے کو روشن کر دیتی. جب رات کو لائٹ جاتی تو اگر کہیں سے بھی کوئی رکھنا ہو تو چھوٹی سی کرن بھی روشن کر دیتی. لیکن کچھ عمارتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی ڈبل گلیزنگ ہوتی ہے, شیشے بھی دورے لگے ہوئے ہوتے ہیں, پردے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, جو پردے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں ان کی بھی 2-2 3-3 لیئرز ہوتی ہیں. جن ملکوں میں گرمیوں میں راتیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں نا 2-3 گھنٹے کی ہوتی ہیں, تو وہاں پر باقاعدہ اس طرح کے انتظام کیے ہوتے ہیں کہ وہ پردے عام کپڑوں کے نہیں ہوتے, چمڑے جیسے پردے لٹکاتے ہیں اور پھر اس کے اوپر پردے ڈال رہے ہوتے ہیں. تو وہ دن کو جب سورج چمک رہا ہوتا ہے باہر تو اندر کا ماحول اس طرح بناتا ہے جیسے بالکل اندھیرا ہو, کیونکہ انہیں دن کو سو کے اپنی نیند پوری کرنی ہوتی. کہیں سے بھی روشنی کی کوئی کرن نہیں جاتی, جیسے ٹارچر سیلز ہوتے ہیں نا مکمل اندھیرے میں رکھتے. تو ایسے ہی کچھ انسانوں کے دل مکمل اندھیرے میں ہوتے ہیں, کہیں سے بھی روشنی نہیں جاتی. اور کیوں نہیں جا پاتی؟ کیونکہ وہ ٹوٹنا نہیں چاہتے. بعض اوقات تکبر کا شکار ہوتے ہیں, بعض اوقات اپنی بات کو بالکل درست سمجھ رہے ہوتے ہیں, دوسرے کی کوئی دلیل سننا نہیں چاہتے. تو بہرحال اللہ نے ہر طرح کے لوگ پیدا کیے ہیں, ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم کس کیٹیگری میں شامل ہوتے ہیں, اور ہم اس نور سے کتنا استفادہ کر رہے ہیں, اور ہمارے اندر کی روشنیوں کا کیا عالم ہے. اگر نور کو ایک طرف آپ رکھیں اور پھر اندھیرے کو, تو نور کو کیا کیا چیزیں زیادہ انلائٹن کر رہی تھی, کس کس چیز کی وجہ سے نور میں شدت آ رہی تھی. زجاجہ کی وجہ سے, زیتون کے تیل کی وجہ سے, اور 3 درجے تھے نا, 3 چیزیں تھیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اندھیرے میں بھی آپ دیکھیں کہ ظلمت البحر ہے, سمندر کا اپنا اندھیرا, پھر موجوں کا اندھیرا 1 اور 2, اور پھر سحاب کا اندھیرا, یعنی جہل مرکب, جہالت پر جہالت, لا علمی, نہ ایمان کا نور, نہ علم کا نور, نہ فطرت کا نور, سارے ہی نور بجھ گئے. اور وہاں پر فطرت کا نور بھی ہے جس پر اللہ نے بندوں کو پیدا کیا, پھر ایمان کا نور, اس پر مزید علم کا نور, اچھی صحبت کی ریفلیکشن. 2 بالکل متضاد اپوزٹ راستے ہیں, 2 متضاد کلچرز, 2 متضاد رویے اور طریقہ ہے زندگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.